ٹی ہاؤس میں حرامیوں کی باتیں شروع ہوئیں تو یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ ہر ایک نے کم از کم ایک حرامی کے متعلق اپنے تصورات بیان کیے جس سے اس کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑ چکا تھا۔ کوئی جلندھر کا تھا، کوئی لدھیانے کا اور کوئی لاہور کا، مگر سب کے سب سکول یا کالج کی زندگی کے متعلق تھے۔ مہر فراز صاحب سب سے آخر میں بولے، آپ نے کہ امرتسر میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو فوج حرام دے کے نام سے ناواقف ہو۔ یوں تو اس شہر میں اور بھی کئی حرام زادے تھے مگر اس کے پلے کے نہیں تھے۔ وہ نمبر 1 حرام زادہ تھا۔ سکول میں اس نے ماسٹروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہیڈ ماسٹر جس کو دیکھتے ہی بڑے بڑے شیطان لڑکوں کا پیشاب خطا ہو جاتا، فوجی سے بہت گھبراتا تھا، اس لیے کہ اس پر ان کے مشہور بیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تنگ آ کر انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ 10ویں جماعت کی بات ہے۔ ایک دن یار لوگوں نے اس سے کہا، دیکھو فوجی، اگر تم کپڑے اتار کر ننگ تڑنگ سکول کا ایک چکر لگاؤ تو تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ فوجی نے روپیہ لے کر کان میں اڑسا، کپڑے اتار کر بستے میں باندھے اور سب کے سامنے چلنا شروع کر دیا۔ جس کلاس کے پاس سے گزرتا وہ زعفران زار بن جاتا۔ چلتے چلتے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر کے پاس پہنچ گیا، پتی اٹھائی اور گڑپ سے اندر۔ معلوم نہیں کیا ہوا، ہیڈ ماسٹر صاحب سخت بکھلائے ہوئے باہر نکلے اور چپڑاسی کو بلا کر اس سے کہا، جاؤ بھاگ کے جاؤ فوجی حرام دے کے گھر، وہاں سے کپڑے لاؤ اس کے لیے۔ کہتا ہے میں مسجد کے سکاوے میں نہا رہا تھا کہ میرے کپڑے کوئی چور اٹھا کے لے گیا۔ دینیات کے ماسٹر مولوی پوٹیٹو تھے۔ معلوم نہیں انہیں پوٹیٹو کس رعایت سے کہتے تھے، کیونکہ عالیوں کے تو داڑھی نہیں ہوتی۔ ان سے فوجا ذرا دبتا تھا، مگر ایک دن ایسا آیا کہ انجمن کے ممبروں کے سامنے مولوی صاحب نے غلطی سے اس سے ایک آیت کا ترجمہ پوچھ لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خاموش رہتا، مگر فوجا حرام دا کیسے پہچانا جاتا، جو منہ میں آیا الول جلول بک دیا۔ مولوی پوٹیٹو کے پسینے چھوٹ گئے۔ ممبر باہر نکلے تو انہوں نے غصے میں تھر تھر کانپتے ہوئے اپنا عصا اٹھایا اور فوجی کو 2-4 چور کی مار دی کہ بلبلا اٹھا، مگر بڑے ادب سے کہتا رہا کہ مولوی صاحب میرا قصور نہیں، مجھے کلمہ ٹھیک سے نہیں آتا اور آپ نے ایک پوری آیت کا مطلب پوچھ لیا۔ مارنے سے بھی مولوی پوٹیٹو صاحب کا جی ہلکا نہ ہوا، چنانچہ وہ فوجی کے باپ کے پاس گئے اور اس سے شکایت کی۔ فوجی کے باپ نے ان کی سب باتیں سنی اور بڑے رحمناک لہجے میں کہا، مولوی صاحب میں خود اس سے عاجز آ گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں پخانے گیا تو اس نے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ میں بہت گرجا، بے شمار گالیاں دیں، مگر اس نے کہا،
अठन्नी देने का वादा करते हो तो दरवाज़ा खुलेगा, और देखो अगर वादा करके फिर गए तो फिर दूसरी मर्तबा कुंडी में ताला भी होगा। नाचार अठन्नी देनी पड़ी। अब बताइए मैं ऐसे नाबकार लड़के का क्या करूं। यहाँ पे आज की किस्त ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किस्त में इसी अफसाने के अगले हिस्से को आपके सामने पेश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।